یمن کے شہر صنعاء کا ایک صالح آدمی تھا، بڑا نیک پاک آدمی تھا۔ وہ ایک باغ کا مالک تھا۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ۔ وہ ایک باغ کا مالک تھا اور اس کا معمول یہ تھا، باغ کے نیچے جتنے بھی پھل وغیرہ پک کے گر جاتے وہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیتا، حتیٰ کہ جب باغ کا پھل پک جاتا تو وہ مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو بلاتا اور بلا کر یہ کہتا کہ یہ کھیتی کے نیچے، یہ باغ، یہ پھل کے نیچے تم اپنی چادریں بچھا لو۔ زمین پر چادریں بچھا دی جاتی، وہاں پر بھی ان کے لیے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا۔ ان کے جو مزدور تھے وہ پھل کاٹتے رہتے، جو ان کی ٹوکریوں میں جاتا وہ مالک کا ہوتا، اور جو جس شخص یا مسکین کی چادر پر کوئی پھل گرتا تو وہ کہتا یہ تیرا ہی ہے، تو اپنے گھر لے جا، اپنے بال بچوں کو کھلا، تو میرے لیے دعا کیا کر بس۔ جب پھل پک جاتا منڈی میں لے کر جاتا، جتنی آمدنی آتی 10واں حصہ بھی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ اس قدر اس نے غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں پر ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ نیک آدمی، سخی آدمی دنیا سے چلا گیا۔ تو ایسے حضرات جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھروں کا چولہا جلتا ہے، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر لوگ روتے ہیں، ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ 3 بیٹے تھے، اب وہ باغ کے مالک بن گئے، وراثت ان کے پاس پہنچی۔ تینوں ایک جگہ پر بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یار ہمارا باپ تو بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے تو ایسے لوگوں کو کھلایا، ایسے کھلایا جیسے یہ مفت کا مال ہوتا ہے، ہمارا بھی خیال نہیں کیا۔ طرح طرح کی باتیں وہ شروع ہو گئی۔ درمیان والا جو بیٹا تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ باپ کا کیا ہوا اچھا کام اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس سے ہمارے باپ کی قبر میں اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ ہمارا کنبہ زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ جو فقیر لوگ آ جاتے ہیں، یتیم آ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، یہ بند کر دینا چاہیے۔ جب 2 بھائی ایک طرف تھے تو تیسرے بھائی نے کہا تمہاری مرضی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ باپ کے عمل کو چھوڑا نہ جائے، باپ کے عمل کو چھوڑا نہ جائے، اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو انہوں نے طے کیا تھا کہ جب پھل پکے گا تو راتوں رات جائیں گے، کاٹ لیا جائے گا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوگی۔ پھل پک گیا، رات کو وہ پلاننگ ہوئی، صبح اندھیرے منہ صبح وہ اٹھے اور باغ کی طرف چل دیے۔ فرمایا وہ سو رہے تھے تو خدا کی طرف سے ایک عذاب آیا اور ان کا سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے، دنیا کی ہرس، لالچ اور باپ کے اچھے کام کو چھوڑنے کی وجہ سے، جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ تو جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو رات کو گئے ہیں، یہ باغ ہمارا تو نہیں، ہمارا باغ تو ماشاءاللہ پھلدار تھا، بڑا پھل لگا ہوا تھا، بہت زیادہ پھل تھا وہاں پر، لیکن یہ تو جلا ہوا ہے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں، لگتا ہے باغ ہمارا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ تو وہ جو تیسرا تھا، جو سمجھاتا تھا، وہ فٹ بولا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا
کہ باپ کے اچھے کام کو بند نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ مالک عطا کرنے والا ہے۔ تم دنیا کی لالچ ہرس میں پھنس کے باپ کے اچھے کام کو ترک کر دیا، اللہ نے یہی سزا ہمیں عطا فرمائی ہے کہ وہ باغ وہ جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی باغ کو ہرا بھرا بھی کر دیا اور پھل بھی زیادہ فرما دیا۔ یہ ہے کہ انسان یاد الہی سے جب غافل ہو جاتا ہے، مال کی ہرس، دولت، لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کھیتیاں، یہ لہلہاتے ہوئے باغ، یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ تو باپ کے اور بڑوں کے اچھے کام کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، راہ خدا میں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔